موٹیویشن۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سید موٹیویشن اور میں ہوں آپ کا میزبان سید اسد علی۔ جناب والا، آج میرا آپ کے سامنے جو ایک خاص مسئلہ لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں، وہ مسئلہ نہ صرف ہمارے معاشرے میں بلکہ ہمارے معاشرے میں رہنے والے ہر ایک انسان کے اندر موجود ہے، اور یہ وہ مسئلہ ہے جس سے ہم لاشعوری طور پر بے خبر ہیں، کیونکہ ہم ایسے گناہ اپنی زندگی میں کر رہے ہوتے ہیں جن کا ہمیں علم نہیں ہوتا، لیکن وہ گناہ ہماری زندگی میں، ہمارے معاشرے میں اور ہمارے جو تعلقات ہیں ان میں وہ بہت زیادہ اثر رکھتے ہیں، جن کا نہ صرف دنیا میں ہمیں نقصان پہنچتا ہے بلکہ ان کا ہمیں آخرت میں بھی بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ یہ وہ گناہ ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں جو کہ دیمک کی طرح ہماری نیکیوں کو ختم کرتے رہتے ہیں۔ آج اسی بارے میں میں آپ سے گفتگو کروں گا، اور یہ مسئلہ جو کہ مجھے کافی دنوں سے محسوس ہو رہا تھا کہ یہ مسئلہ جو ہے اس کو مجھے سامنے رکھنا چاہیے اور اس پہ مجھے بات کرنی چاہیے، تو جناب والا آج پھر آپ کے سامنے یہی مسئلہ جو بہت اہم مسئلہ ہے، جس کا عنوان یہ ہے کہ بدگمانی کیا ہے اور اس سے کیسے بچا جائے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی یہ خوبصورت ویڈیو اور یہ خوبصورت مسئلہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، تاکہ ہم اس کو سن کر، اس کو سمجھ کر خود بھی اس بدگمانی جیسے گناہ سے بچیں اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیں کہ یار اس گناہ سے ہمیں کیسے بچنا چاہیے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی یہ خوبصورت ویڈیو۔ جناب والا، جو گمان ہے یہ عربی زبان کے لفظ ظن کا ترجمہ ہے، اور ظن جو عربی زبان میں گمان کے لیے استعمال ہوا ہے، یہ ظن جو ہے یہ اچھے اور برے دونوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ حجرات میں بندوں سے، اپنے ایمان والوں لوگوں سے مخاطب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، کثرت گمان سے بچو، کیونکہ جو بعض گمان ہوتے ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں۔ گویا کہ قرآن کریم کی اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم خواہ مخواہ دوسروں کے بارے میں ظنون تراشتے نہ پھریں، یعنی کہ ان کے بارے میں گمان کرتے نہ رہیں۔ قرآن کریم کا اصل مطلوب یہ ہے کہ ہم اگر کسی انسان کے بارے میں کوئی رائے قائم کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اس انسان کے عمل اور نظریے کے بنیاد پر ہی کسی انسان کے بارے میں رائے قائم کریں، نہ کہ کسی سنی سنائی بات پہ یقین کر کے کسی کے بارے میں رائے قائم کر لیں۔ اب وہ جو رائے ہے، وہ جو کسی کی سنی سنائی باتوں سے ہم قائم کر لیتے ہیں، وہ رائے اچھی بھی ہو سکتی ہے اور بری بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی کسی کے بارے میں کوئی بھی رائے قائم کریں تو وہ رائے ہماری اچھی ہونی چاہیے، کوئی بری رائے نہیں ہونی چاہیے، اور اگر رائے قائم بھی ہے تو اس پہ ہمارے پاس ٹھوس دلائل اور ٹھوس حقائق ہونے چاہیے۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو ہم بات سن رہے ہیں، کیا اس پہ واقعی کسی نے ایسا کچھ کیا ہے جو ہم اس پہ رائے بنا رہے ہیں۔ اگر ہم ایسا ہے تو پھر ہماری رائے میں امتیاز ہو سکتا ہے، وہ اچھی ہو سکتی ہے اور بری ہو سکتی ہے۔ اب ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو اس کے در پہ نہ ہو جاؤ، یعنی کہ اس کو اپنی زندگی کا حصہ نہ بنا لو، اس پہ عمل کرنا نہ شروع کر دو۔ جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے اس کے در پہ نہ ہو جاؤ، کیونکہ تمہارے کان، آنکھ اور دل ان سب چیزوں کے بارے میں تم سے پرسش ہوگی، یعنی کہ تم سے پوچھا جائے گا۔ اب قرآن کریم کا اصل جو مطلوب ہے وہ یہ بتانے کا ہے کہ جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے، جس چیز کے بارے میں تم جانتے نہیں ہو، تم نے صرف سنا ہے، آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے، کانوں سے خود سنا نہیں ہے، بلکہ کسی سے سن کر اس کے بارے میں آپ اپنی رائے قائم کر رہے ہیں، تو اس کے بارے میں اپنی رائے قائم نہیں کریں، کیونکہ آپ کی آنکھ، آپ کے کان، آپ کے دل سے قیامت کے دن اس بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور کچھ ایسے گناہ جو ہم انجانے میں کر ڈالتے ہیں، وہ گناہ جو ہم انجانے میں کر ڈالتے ہیں، کچھ ایسے عمل ہوتے ہیں جو ہم انجانے میں کر ڈالتے ہیں، وہ اکثر گناہ ہوتے ہیں، اور ان میں سے جو سب سے بڑا گناہ ہے، برا گناہ ہے، وہ ناانصافی ہوتی ہے۔ جیسا کہ ہم آپ کی ہی مثال لے لیتے ہیں، آپ نے کسی کے بارے میں
اچھا سوچا، آپ نے کوئی نیکی کرنا چاہی تو آپ نے اچھے انداز سے خود نیکی کی، لیکن کوئی دوسرا انسان اس نیکی کو دیکھ رہا تھا، لیکن اس نے دل میں یہ گمان کیا کہ آپ نے یہ نیکی جو کی ہے یہ فقط ریاکاری کے طور پر کی ہے۔ اب کیا ہوگا کہ اس نے آپ کے بارے میں جو رائے قائم کی ہے وہ ایک انتہائی بری رائے ہے۔ اگر وہ آپ کے بارے میں یہ رائے قائم کرتا ہے تو یقیناً جب آپ کو یہ پتہ چلے گا تو آپ کے دل کو بہت ہی صدمہ پہنچے گا۔ اب کیا ہے کہ آپ نے تو اچھے کے لیے کام کیا تھا، لیکن اس نے آپ کے بارے میں برا سوچا، تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ ایک ناانصافی ہو گئی۔ اب قرآن کریم میں جو سورہ بنی اسرائیل کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت آپ کے سامنے رکھی تھی، اس کا مفہوم بیان کیا تھا، اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے کسی کے بارے میں کوئی بری رائے قائم نہیں کرنی۔ اگر ہم وہ بری رائے قائم کرتے ہیں، وہ خیالات جو شیطان ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے، وہ وسوسے جو ڈالتا ہے، وہ اکثر کیا ہوتے ہیں؟ وہ گناہ ہوتے ہیں۔ اور اگر ہم ان خیالات پر جم گئے اور ہم نے کسی اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں بری رائے قائم کر لی، تو اس کے بارے وہ کیا ہوگا کہ وہ خیالات، وہ وسوسے ہمارے لیے، وہ گمان ہمارے لیے گناہ بن جائیں گے۔ لیکن اگر ہم نے ان خیالات پر قابو پا لیا اور ان وسوسوں میں سے خود کو نکالنے میں کامیاب ہو گئے، تو پھر کیا ہوگا کہ ہم نے ایک بہت بڑے گناہ سے خود کو چھٹکارا پا لیا اور خود کو بچا لیا۔ اب جو گمانوں میں دوسرا بڑا برا عمل ہے وہ کیا ہے کہ ہمارے جو اچھے تعلقات ہیں وہ خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب ہم کسی کے بارے میں، اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں، خواہ وہ ہمارے ارد گرد کا دوست ہو، ہمارا سگا بھائی ہو، ہمارے قریبی رشتہ دار ہوں، اگر ہم ان کے بارے میں کوئی بری رائے رکھتے ہیں تو یقیناً ہمارے ان کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں ہوں گے، ہم ان سے اچھی طرح سے پیش نہیں آ سکیں گے۔ لیکن اس کے برعکس اگر ہم ہر انسان کے بارے میں اچھی رائے رکھتے ہیں، ان سے اچھے تعلقات استوار کرنا چاہتے ہیں، تو ہماری ان کے بارے میں جو رائے ہے، جو سوچ ہے، وہ ہماری اچھی ہوگی۔ یعنی جو ہمارا گمان ہے تو وہ اچھا ہوگا۔ جب اچھا گمان ہوگا تو ہم ان سے اچھے طریقے سے پیش آئیں گے، ان سے اچھے طریقے سے ملیں گے، ان کے بارے میں ہماری جو سوچ، جو جذبات ہوں گے وہ اچھے اور نیک ہوں گے۔ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ تم لاشعوری میں، مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ تم لاشعوری میں ایسے گناہ کر ڈالتے ہو جو تمہاری نیکیوں کو، جو تمہارے نیکیوں کو، نیک اعمال کو ختم کرتے رہتے ہیں، کاٹتے رہتے ہیں، ان کو دیمک کی طرح اندر اندر سے کھوکھلا یعنی ختم کر دیتے ہیں۔ لاشعوری میں جو سب سے بڑا گناہ ہوتا ہے وہ ہمارا گمان ہوتا ہے۔ جو ہمارا گمان اچھا ہوگا وہ تو ہمیں نیکیوں کی طرف لے کے جائے گا، اور جو برا گمان ہوگا وہ ہمیں گناہوں کی طرف لے کر جاتا رہے گا۔ اس کی بہت ہی عمدہ مثال حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ میں جاتے ہیں۔ مسلم شریف کی یہ روایت، مسلم شریف میں یہ روایت نقل ہے کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ میں ہوتے ہیں، اور آپ کے جو مخالف انسان ہوتا ہے جب آپ اس پہ حاوی ہو جاتے ہیں تو وہ اسی وقت کلمہ طیبہ پڑھ لیتا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ اسے مار ڈالتے ہیں۔ واپس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بارگاہ میں حضرت اسامہ تشریف لاتے ہیں تو حضرت اسامہ سے حضور پاک پوچھتے ہیں، اور حضور پاک نے ان سے استفسار کرتے ہیں کہ آپ نے اسے کیوں قتل کیا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے سے جواب دیتے ہیں، یا رسول اللہ، میں نے اسے اس لیے قتل کیا کہ وہ مخالف تھا میرے، تو میں نے اسے قتل کر دیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ کیا واقعی اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا تھا اور تو نے اس کے باوجود قتل کر دیا؟ تو آگے سے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اس نے یہ صرف اصلاح کے ڈر سے کیا تھا، اس لیے میں نے اسے قتل کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چہرے پہ جو اثرات تھے وہ خوشی کے اثرات نہیں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے اسامہ، کیا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا کہ اس نے وہ کلمہ حق دل سے پڑھا تھا کہ یا نہیں؟ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ بار بار دہراتے رہے تو حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ مجھے اندر سے یہ فیل ہو رہا تھا اور میں یہ دل میں سوچ رہا تھا کہ کاش میں آج ہی کے دن مسلمان ہوا ہوتا اور یہ غلطی مجھ سے دہرائی نہ کی، یہ غلطی مجھ سے ہوئی نہ ہوتی۔ اب حضرت اسامہ دل میں یہی سوچ رہے تھے کہ میں نے غلط گمان کر کے اس انسان کو مار دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کتنی سختی سے ان سے یہ بات کی کہ کیا تم نے اس کے دل چیر کے دیکھا تھا کہ وہ اس نے کلمہ حق دل سے کہا تھا یا نہیں؟ اب یہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک گمان تھا، اور انہوں نے اس کے بارے میں یہ نیت کر لی کہ اس نے غلط انداز میں کلمہ پڑھ کر اپنی جان چھڑانے کے لیے یہ کام کیا ہے۔ اب حضرت اسامہ کا یہ گمان غلط تھا یا نہیں تھا اس کے بارے میں ہم نہیں جان سکتے، لیکن نیت کا تعین بھی ہمارے گمان سے ہوتا ہے۔ اچھے اور برے
جو ہماری اچھی اور بری نیت ہوتی ہے اس کا تعلق بھی ہمارے گمان سے ہوتا ہے۔ اس لیے بعض اوقات جو ہماری نیت ہوتی ہے یا کسی کے بارے میں جو ہمارا گمان ہوتا ہے وہ ہمیں کسی بھی کام کی سنگینی کی طرف لے کر جا سکتا ہے۔ ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے کم گناہ کرنے والے کو بہت زیادہ گناہگار تصور کر لیتے ہیں اور بے گناہ کو بھی گناہگار تصور کر لیتے ہیں۔ کم خطا کار کو بہت بڑی غلطی کا مجرم ٹھہرا رہے ہوتے ہیں۔ کسی نے انجانے میں کوئی غلطی کی ہوتی ہے اور ہم اس کو یہ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید اس نے ہمارے ساتھ دشمنی کی وجہ سے ہمارے ساتھ ایسا کیا ہے، یعنی کہ اس کے جرم کی سنگینی میں مزید اضافہ کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کسی نے کوئی اپنی چیز اٹھائی ہے تو ہم نے اس کو اپنی چیز اٹھانے والے کو ہی چور سمجھ لیتے ہیں، یعنی کہ ہمارے گمان ہیں یہ اتنے زیادہ پیچیدہ ہو جاتے ہیں کہ ہم کسی کے بارے میں کچھ بھی برا سوچ رہے ہوتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پاس آ کر دوسروں کے بارے میں بات کرنے والی یعنی ان کی برائی کرنے والوں کو یہ بات کہہ کر منع کر دیا کہ میں یہ نہیں چاہتا، میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جب میں آپ کے درمیان جاؤں تو میرا دل آپ کے بارے میں بالکل صاف ہو۔ اب ہم مسلمانوں پر یہ لازم ہے کہ ہم اپنے ارد گرد رہنے والے دوستوں کے بارے میں، ہمسایہ لوگوں کے بارے میں، اپنے رشتہ داروں کے بارے میں یا جن کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، مجلس ہے، کمپنی ہے، ہم ان کے بارے میں اپنے لیے یا ان کے لیے حسن ظن رکھیں۔ ان کے بارے میں جب بھی کوئی رائے بنائیں تو اچھی رائے بنائیں۔ اگر کوئی ان کے بارے میں کوئی برا گمان پیدا بھی ہو تو وہ ٹھوس دلائل پر پیدا ہونا چاہیے، نہ کہ ہم کوئی بری رائے قائم کر کے ان سے ناانصافی کر رہے ہوں اور پھر بعد میں ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بلا وجہ خراب کر رہے ہوں، خواہ مخواہ خراب کر رہے ہوں۔ جب بھی آپ کے پاس کسی کے بارے میں کوئی بھی بری بات آئے تو سب سے پہلے آپ نے اس کو خود پرکھنا ہے، خود دیکھنا ہے، اس کے پر مکمل طور پر تحقیق کرنی ہے، آیا کہ یہ بات اس نے صحیح کی ہے یا نہیں۔ اپنے گمان کو قائم کرنے سے پہلے، اپنی رائے کو قائم کرنے سے پہلے یا کسی کو ادھر سے سن کر دوسرے کو بتانے سے پہلے آپ نے خود تحقیق کرنی ہے، آپ نے خود دیکھنا ہے، جانچنا ہے، پرکھنا ہے، چھوٹی سی بات کیوں نہ ہو، کیونکہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں نا یہی ہمارے تعلقات میں خرابی کا باعث بنتی ہیں، یہی ہمارے تعلقات کو خراب کرتی ہیں اور انہی سے بڑی بڑی باتیں جنم لیتی ہیں۔ اور جب بڑی بڑی باتیں جنم لیتی ہیں تو ایک خاندان سے دو آدمیوں سے خاندان اور خاندان سے معاشرہ اور معاشرے سے پھر پوری سوسائٹی جو پورا علاقہ ہے اور اس سے مزید آگے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ہمیں اپنی باتوں کو، اپنی جو بھی ہماری رائے ہوتی ہے، جو ہمارا گمان ہوتا ہے اس کو ایک حد تک محدود رکھنا چاہیے اور سب سے پہلے اس پہ تحقیق کر لینی چاہیے، آیا کہ یہ بات مکمل درست ہے یا نہیں۔ اس کے مکمل پہلو کو دیکھ کر پھر اس پر اپنی رائے قائم کرنی چاہیے۔ ایسے ہی ہم اپنے برے گمانوں سے بچ کر اچھے گمان، اچھے ظن اور اچھی سوچ لے کر اپنی زندگی کو آگے لے کر جا سکتے ہیں، اور ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے معاشرے میں ایک اچھے پہلو کی طرح ایک اچھے پہلو کو لے کر آئیں اور اس سے اپنے معاشرے کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اگر آپ کو کوئی باتیں اچھی لگی ہیں تو اس ویڈیو کو لازمی اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ لوگ بھی اس سے کچھ سبق حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔